16 محرم الحرام 61 ہجری جب ابن زیاد کے سخت پہرے میں اس پاکیزہ قافلے کو کوفہ سے روانہ کیا گیا تو حکومت کا خوف ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سیاسی طور پر کوفہ سے ان کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جلد از جلد اس قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا۔ اس دردناک سفر کے دوران جب قافلہ نصیبین پہنچا تو وہاں کے ظالم حکمران نے جشن کے طور پر اس شہر کو سجانے کا حکم دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر شہر میں داخل ہوا، جشن کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ وہاں کے عام مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر نیزے پر دیکھا تو وہ زارو قطار رو پڑے اور انہوں نے حکومت کے اس جشن کو مذمت میں بدل دیا۔ نفسیاتی طور پر اب یزیدی فوج راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب یہ قافلہ کینسرین کے قریب پہنچا تو وہاں کے غیرت مند لوگوں نے یزیدی فوج کے لیے اپنے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ جیسے ہی انہوں نے یزیدی فوج کو دیکھا، انہوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ یزیدی حکومت کا اپنی طاقت کا دباؤ ڈالنے کا ہر پلان اب بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا۔ ہر راستے پر ان کو ناکامی مل رہی تھی۔ اس لمبے اور دردناک سفر میں بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کی جسمانی تکلیف مزید بڑھتی گئی، لیکن انہوں نے ہر قیام گاہ پر مجمع کو دیکھ کر ایسی خاموش تبلیغ کی کہ لوگ دبی زبان میں یزید کی مخالفت کرنے لگے، اس کے ظلم پر باتیں کرنے لگے اور یزید پر لعنت بھیجنے لگے۔ لوگ یزیدی حکومت کے اس ظلم کے بارے میں جان چکے تھے اور شعور کی یہ چنگاری اب شام کی سرحد تک پہنچ چکی تھی۔ آخر کار محرم الحرام کے بالکل آخر میں یہ قافلہ شام کے بالکل باہر پہنچ گیا، لیکن یزید کے ظلم اور سیاست کا یہ عالم تھا کہ اس نے اس قافلے کو 3 دن تک شہر کے باہر ہی روکے رکھا تاکہ پورے شہر کو جشن کے لیے سجایا جا سکے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ قافلہ ایک سفر کو داخل ہوتے ہی اس کے تخت کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑنے والا ہے۔